تابش بھائی سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیں, اگرچہ لوگ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, لیکن میں آپ کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, کہاں پیدا ہوئے, اسکولنگ وغیرہ کہاں سے, پھر آگے آہستہ آہستہ پورا سفر لے کے چلیں گے, 40 سال تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ سب آپ گوگل پہ تابش ہاشمی لکھیں تب بھی مل جائے گا, لیکن وہ کچھ غلط نہیں ملتا. ہاں بس وہ ڈیٹ آف برتھ غلط ملتی ہے. ویسے میں کراچی میں پیدا ہوا 1985 میں, اور جناب علی کراچی میں PNS شفا اسپتال ہے, وہاں پیدا ہوا. اب کمرہ نمبر مجھے غالباً نہیں یاد رہا ہوگا, لیکن آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تاریخ میں لکھا جا چکا. ٹھیک ہے. پھر میں حبیب پبلک اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی میٹرک تک. حبیب پبلک اسکول کراچی کا ایک بڑا نامور اسکول ہے. اس کے بعد میں نے انجینئرنگ کی سید یونیورسٹی سے. پھر میں نے MBA کیا IBA جو کراچی میں موجود ہے. یہ سب کرنے کے بعد میں نے 15 سال سپلائی چین کی نوکری کی مختلف بین الاقوامی اور قومی اداروں میں. اس کے بعد میں کینیڈا چلا گیا, وہاں میں نے 2.5-3 سال نوکری کی. انجینئرنگ آپ کی کس الیکٹرانکس میں تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اچھا آپ پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے, جبکہ آپ کے باقی جو فیملی ہے, باقی سسٹرز آپ کی انڈیا میں پیدا ہوئے, تو یہ کیا سین تھا, کب موو ہوئے, کیوں موو ہونا پڑا؟ ہاں یہ تو اچھا سوال ہے, کسی نے یہ نہیں پوچھا آج تک. کب موو ہوئے تو پتہ ہے 84 میں 1984 میں میرے پیرنٹس موو ہوئے. ابا بہت اچھی نوکری کر رہے تھے ہمارے اور ویل سیٹل تھے. ہماری دادی کی طبیعت خراب ہوئی. سب ابا کی فیملی یہاں آ چکی تھی پاکستان, بہت عرصے سے یہیں پہ اسٹیبلش تھی, سارے بھائی بڑا اچھا کام کر رہے تھے. تو میرے تایا نے والد صاحب کو کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اب پاکستان آ جاؤ. تو ابا اپنی نوکری چھوڑ کے پاکستان موو کر گئے. جو سب سے بڑا سیکریفائز ہے وہ ابا نے نہیں کیا, ابا نے صرف نوکری چھوڑی, امی نے کیا, کیونکہ ان کی ساری فیملی ادھر ہی رہ گئی. ماموں نانی بہن بھائی سارے بھانجے بھانجے سب ادھر ہی رہ گئے. تو ابا کے جو ادھر ہی تھے تو وہ تو اپنے گھر والوں میں جا رہے تھے, امی موو کر رہی تھی. تو اس طرح وہ لوگ یہاں آئے. دونوں بہنیں میری وہیں پیدا ہوئی انڈیا میں, اور میں یہاں پہ. آپ 3 ہی بہن بھائی ہیں؟ 3 بہن. اس کے بعد آپ کا آنا جانا رہا انڈیا؟ ہاں کافی بار گئے ہم انڈیا. امی جاتی تھیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کافی عرصے تک, اب تو بہت سالوں سے نہیں گئے. تو آنا جانا لگا رہا. ہم نے اپنے سب رشتے دار دیکھے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ, اور بہت سارے شہر انڈیا کے دیکھے ہوئے. ہاں. تو پاکستان کی نیشنلٹی آپ نے کیسے لی تھی؟ اس زمانے میں بھائی لا تھا کہ کچھ آپ کو چند $1000 دکھانے پڑتے تھے فار انویسٹمنٹ پرپزز, کہ یار یہ میرے پاس ہے, میں پاکستان میں انویسٹ کروں گا, تو اس کے بدلے پاکستان کی. اور ابھی بھی بہت سارے ممالک میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اس طرح سے ہوتا ہے, تو پاکستان میں تھا. اس بنیاد پر سٹیزن شپ. کتنی اماؤنٹ تھی وہ؟ $20,000 تھے غالباً. اچھا $20,000 میں آپ کو نیشنلٹی مل گئی, اور یہ ظاہر ہے لا تھا, ابھی شاید کو پیسے بڑھ گئے ہوں. یہ کوئی خریدنے والی, ہاں یہ انویسٹمنٹ والی تھی. جی انویسٹمنٹ والی. اور ابھی آپ ایون نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں, بہت سارے کنٹریز ہیں جو دے رہے ہیں $1,00,000 میں, $1.5 میں, 100+ ویزا فری کنٹریز ہیں, لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا تابش بھائی, انجینئرنگ کرتے کرتے ادھر یہ کامیڈی میں کدھر سے نکل آیا آپ؟ نہیں, انجینئرنگ کرتے کرتے تو پھر MBA میں چلے گیا تھا. MBA کرتے کرتے میں سپلائی چین میں چلا گیا تھا. اب سپلائی چین کرتے کرتے میں اس میں آ گیا. تو یہ تو میری روش ہے. اچھا, اب ہو سکتا ہے یہ کرتے کرتے میں سیاست میں آ جاؤں, کہیں اور نکل جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو کینیڈا کب گئے تھے آپ؟ میں گیا 2018 کے آخر میں, 19 کے شروع میں, 18 کے آخر. اور پھر آپ واپس کب آئے؟ میں آیا 2000, ابھی آتا جاتا رہتا ہوں. 2022 میں نے, پھر ابھی آپ کا پاسپورٹ ہو گیا میرا. ہاں اچھا پاسپورٹ ہو گیا میرے پاس, میرا پاسپورٹ اپلائی ہو چکا ہے, بیگم بچوں کے میرے پاس سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یعنی PR ابھی ہے, اور ابھی پاسپورٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہنسنا منہا ہے کا سفر, اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے شروع ہوا, کوئی پلان تھا آپ کے مائنڈ میں تھا؟ اور ناشپتی پرائم پہ تو آپ کہہ رہے تھے, آپ کو کبھی آئیڈیا تھا کہ مجھے اس طرح کوئی آفر آئے گی اور اتنے بڑے چینل کی آفر آئے گی؟ مجھے جب میں ناشپاتی پرائم پہ ٹو بی آنیسٹ کر رہا تھا, مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا مختلف چینلز پہ یہ وہ, لیکن کوئی اتنی سبسٹینشیل آفر نہیں تھی کہ یار اس شو پہ یہاں بیٹھ جانا, وہ والی آفر تھی. وہ میرا کبھی سے وہ رہا نہیں کہ میں کہیں کسی شو پہ ایک ایلیمنٹ بن کے بیٹھوں. تو میں پھر جب مجھے جیو سے آئی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے کہا مجھے جو میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے کرنا کیا ہے یہ مجھے ابھی آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ. میں کہا آئیے بات کرتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو آلریڈی اس زمانے میں نا سب چینلز کے دماغ میں آئی تھنک, کیونکہ سب آلموسٹ سب نے اسی مومنٹ پہ مجھے 3-4 جگہ سے اور بھی سملر شوز کی آفر آ رہی تھی. تو آئی تھنک کہ اس زمانے میں مارکیٹ میں یہ پھیلا ہوگا کہ یار لیٹس ڈو کپل شرما کائنڈ آف شو ان پاکستان. تو آلریڈی سب کے دماغوں میں سب کانشیسلی وہ بسا ہوا تھا کہ یار اس طرح ایک سیٹ بنا ہوا تھا آلریڈی جیو کے پاس. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا, اب مجھے نہیں اتنا لگا کہ یار یہ کپل شرما ہے, کہ وہ لاہور لگ رہا تھا. ہم نے اسٹوری یہ سیٹ کی تھی کہ یہ دکھائیں گے کہ ایک بندہ ہے جو کراچی کا ہے, کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا, اب وہ لاہور آیا ہے, اور لاہور کے ایک ایسے محلے میں رہتا ہے جو بہت ٹپیکل لاہور ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک حویلی میں رہتا ہے جس نواب صاحب کی ہے, اور نواب صاحب خود اتنے اب غریب ہو چکے ہیں کہ وہ حویلی میں ملازم بھی ہیں. ٹھیک ہے.
تو وہ میرے ملازم بھی ہیں, میرے مالک مکان بھی ہیں, اور پھر کچھ دکانیں ایسی ہیں, اس پہ ایسا بندہ ہے, یہ ایک صاحب ہیں, ارے انکل نام تھا ان کا, وہ ہر بات میں نیگیٹیوٹی نکال لیں گے. جیسے آپ بولیں گے کہ یار میرا پاسپورٹ آ گیا ہے کینیڈا کو, پاسپورٹ تو ہمارا آیا تھا, آتے ہی پھٹ گیا تھا, اس طرح کی کوئی بات کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اور سب تو وہ پھر ہوا یہ کہ جس ہمارے جو کانٹینٹ رائٹرس ہیں وہ بھی میں کراچی سے چیری پک کر کے لایا تھا لڑکے, ینگ تھے, را تھے بالکل, ان کو کوئی لکھنے لکھانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا ایز سچ, اسٹینڈ اپ کمیڈینس تھے. تو آئی براٹ دیم ہیئر کہ یار لیٹس ڈو دس, لیٹس کریٹ سم تھنگ. تو جب وہ وہاں وہ جو لکھتے تھے وہ شاید ہم صحیح سے آرٹسٹ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تھے جو ہمارے ساتھ ٹیم میں تھا نا, وہ آؤٹ پٹ جو ہم نے پرسیو کیا ہوا تھا وہ نکلتا نہیں تھا اس کا, تو وہ بورنگ لگتا تھا, ہماری انٹریز کوئی اتنی خاص نہیں لگتی تھیں, تو وہ امپیکٹ ہی نہیں کریٹ کر پا رہے تھے. اور میرا دل بڑا اچاٹ ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. جیسی انٹرویو میں تھوڑی جان پڑتی تھی کہ انٹری کی ضرورت ڈالنی پڑتی تھی, بات کی میں نے, یار میرا دل نہیں لگ رہا. تو انہوں نے پوچھا مجھ سے, بھائی آپ کا کس چیز میں دل لگے گا؟ میں نے کہا میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں, میں کر لوں گا انٹریکٹ. ہر چینل کی اپریہنشن ہوتی ہے کہ ایک بندہ 4 دن 3 دن 32 منٹ کسی سے اکیلے بات کیا کتنی کر لے گا, ایگزاسٹ ہو جائے گا. مگر میرا فوٹے تھا یہ کہ میں کر لیتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا لیٹس گیو اٹ اے شاٹ. میں نے کہا سیٹ چینج ہوگا, یہ اس کو نا یہ کرنا ہے, اب کلوز ہونا چاہیے. جب 2 لوگ بات کر رہے ہو وہ لگنا چاہیے قریب بیٹھے ہوئے, آڈینس میں قریب کریں ہمیں. دین وی چینجڈ اٹ. اور شروع میں اس لیے بھی نہیں کروایا چینج کوئی کہ یار شروع میں تو میں نیا تھا ان کے لیے, انہوں نے مجھ پہ جوا کھیلا ہوا تھا, میں نے ان پہ کھیلا ہوا تھا. تو اس وقت میں چینج کراتا اور نہ چلتا تو میرے ڈبل لگ جاتے. تو میں نے جب پروف کر لیا کہ میں نے پرانے فارمیٹ پہ بھی سم واٹ اچیو کر لیا, دین وی مووڈ آن ٹو دا نیو فارمیٹ اینڈ دیٹ چینجڈ ایوری تھنگ فار اس. اب یہ کشتیاں جلا کے آئے تھے؟ کوئی کشتیاں جلا کے نہیں آیا تھا میں, ابھی بھی کوئی کشتی نہیں جلائی ہوئی میں نے بھائی الحمدللہ. میں زیرو سے اسٹارٹ کرنا جو ہے اس کو کئی بار میں زیرو سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں لائف میں, مجھے لگتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ رہا, نہ چلتا, تو میں واپس جا کے اپنے لائف میں چلا جاتا, یا سوشل میڈیا پہ جو کر رہا تھا وہ کرتا رہتا.